روزگار کی فراہمی اور کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ، لاہور پریس کلب کے باہر نابینا افراد سراپا احتجاج، 35 سے 40 نابینا افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا، ساتھیوں کا الزام، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ تنخواہ اور پینشن میں 100% اضافہ کر دیا۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئی۔ لوکل گورنمنٹ کمپلیکس ساندہ روڈ سے سیکریٹریٹ چوک تک ریلی نکالی۔ ایپکا ملازمین کی مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ صدر ایپکا حاجی ارشاد کہتے ہیں حکومت بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یکساں نصاب کو مبینہ طور پر رول بیک کرنے کے خلاف پبلشرز کا احتجاج، نئی پالیسی قابل قبول نہیں، نئی پالیسی سے تیار کردہ کتابیں ضائع ہو جائیں گی، پبلشرز کی مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کی سستی، ورکرز کے بچوں کو وظائف نہ ملے، سینکڑوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ طلبہ کی بڑی تعداد میں پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کے باہر احتجاج، یونیورسٹیز میں فیسوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ شہر کی فضا پر اسموگ کے ڈیرے برقرار، لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین قرار، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ، کوٹ لکھپت کا علاقہ 289 AQI کے ساتھ انتہائی آلودہ، گلبرگ میں 283، ایڈن کاٹیجز 234، بحریہ ٹاؤن میں 235 AQI پایا گیا۔ سردی بڑھتے ہی سوئی گیس نایاب، مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، کئی علاقوں میں سوئی گیس کی مکمل بندش اور کہیں کہیں کم پریشر کی شکایات۔ نظام آباد اتحاد کالونی کے مکینوں کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ موسم سرما کی چھٹیاں جنوری میں ہونے کا امکان، بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کل طلب کر لی گئی، کانفرنس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے۔ طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت کا اہم اقدام، پنجاب میں صحت کارڈ منصوبے کا اجرا کر دیا گیا، وزیر اعظم کا مہنگائی کے بھی جلد خاتمے کا اعلان۔ عمران خان کہتے ہیں احساس راشن کارڈ سے غریب گھرانوں کو سہولت ملے گی، پنجاب میں صحت کارڈ منصوبہ انقلابی اقدام ہے، زیادہ تر لوگوں کو مدینہ کی ریاست کی سمجھ نہیں، شوکت خانم ہسپتال میں 75% غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ جنوری سے پنجاب کے تمام خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں صحت کارڈ سے ہر خاندان 10 لاکھ روپے تک علاج کروا سکے گا۔ کورونا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا، تعلیم اور صحت تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے، ڈیرہ غازی خان ساہیوال میں صحت کارڈ دے چکے ہیں۔ پنجاب میں ہر سال 5000 خواتین دوران زچگی انتقال کر جاتی ہیں، صوبہ بھر میں 8 نئے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب، وزیر بہبود آبادی ہاشم ڈوگر بولے ماں اور بچہ کی صحت کو فیملی سپیسنگ کے ذریعے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب نے کہا بطور پالیسی میکر آبادی اور وسائل کا جائزہ لینا بنیادی ذمہ داری ہے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کا گیزٹ نوٹیفیکیشن شائع، 137 صفحات پر مشتمل گیزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ بلدیاتی نظام 31 دسمبر 2021 کو از خود تحلیل ہو جائے گا، نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1 جنوری 2022 سے نافذ العمل ہوگا۔ لاہور کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سربراہ لارڈ میئر ہوگا، دیگر 10 میٹروپولیٹن کارپوریشنز کا سربراہ سٹی میئر کہلائے گا۔ ہم نے انگریز دور کا بنایا ہوا پولیس کا نظام تباہ کر دیا، 1990 کے بعد پتہ چلا کہ پولیس سسٹم کیسے تباہ ہوا، شہباز شریف دور میں جعلی پولیس مقابلوں میں اضافہ ہوا، پرویز مشرف کا دور آتے ہی جعلی پولیس مقابلے بند کر دیے گئے، بدقسمتی سے پولیس ریفارمز نہیں کر سکے، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا لاہور پریس کلب میں تقریب سے خطاب۔
پہلے اتنی قیامت خیز مہنگائی نہیں ہوئی جو اس وقت ہے، ہر گھر کو تباہ حال کر دیا گیا، عوام ایک وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں، ادویات اور بچوں کے دودھ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پوری قوم ایسی صورتحال میں ہے جس سے خوف آتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی احتساب عدالت کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو۔ صدر مملکت کی لاہور آمد، گورنر ہاؤس میں قیام، ڈاکٹر عارف علوی کی گورنر پنجاب سے ملاقات، صدر مملکت لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے کانووکیشن سے بھی خطاب کریں گے۔ سبزیوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر، انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں ناکام، پیاز 27 کی بجائے 40 روپے، ٹماٹر 85 کی بجائے 90 روپے کلو فروخت، لہسن 310 روپے اور ادرک 330 روپے کلو بیچا جا رہا۔ صرافہ بازاروں میں سونا 400 روپے تولہ تک سستا، خالص سونے کی قیمت 1,23,800 روپے تولہ ہو گئی، چاندی بغیر کمی بیشی کے 1435 روپے تولہ کی سطح پر برقرار۔ شہباز خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف احتساب عدالت پیش ہوئے۔ حمزہ شہباز اسلام آباد میں شادی میں مصروف تھے اور آج موٹر وے بند ہے۔ وکیل امجد پرویز کے دلائل، بند تو نہیں ہے ویسے لیکن مان لیتے ہیں۔ عدالت کے ریمارکس پر قہقہا لگ گیا، حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور، شریک ملزم علی احمد کو ریفرنس کی کاپی فراہم، فردر جرمائد کرنے کے لیے 20 دسمبر کو طلب۔ آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف، احد چیمہ سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے، نیب کی استدعا پر کارروائی 20 دسمبر تک ملتوی۔ منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز ایف آئی اے چلان میں مرکزی ملزم نامزد، ایف آئی اے نے 28 بے نامی خفیہ اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا۔ شہباز شریف فیملی کے چپراسیوں اور کلرکوں کے نام پر بے نامی اکاؤنٹ چلائے گئے، بے نامی اکاؤنٹس میں آنے والی رقم شہباز شریف نے نذرانے کے طور پر وصول کی، ایف آئی اے نے چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں بڑی پیش رفت، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواست دائر کر دی، عدالت نے نیب سے جواب طلب کر لیا۔ پبلک مقامات پر بھی عوام کو کورونا ویکسین لگے گی، پنجاب حکومت کا ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو ویکسین لگائی جائے گی، پہلی بار میٹرو بس اسٹیشنز پر کورونا ویکسینیشن کاؤنٹرز قائم، آگاہی بینرز بھی آویزاں کر دیے۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس شروع کرنے کی تیاریاں، ایئر ایمبولینس کو پنجاب کے مختلف ایئرپورٹ پر رکھا جائے گا، ابتدائی طور پر لاہور، ملتان اور چکلالہ ایئرپورٹ پر 2 ایئر ایمبولینس تعینات ہوں گی، سرگودا، گوشانوالا، سیالکوٹ اور بہاولپور میں ایک ایئر ایمبولینس بھجوائی جائے گی۔ بچوں کو 2 قطرے پلائے، عمر بھر معذوری سے بچائیں، وزیر اعلیٰ آفس میں انسداد پولیو مہم کی خصوصی تقریب، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی بچوں کو قطرے پلائے، چیف سیکرٹری کامران افضل اور سیکرٹری صحت نے بھی پولیو ویکسین پلائی، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بچوں کو پولیو سے محفوظ بنانا قومی ذمہ داری ہے۔ شاہکام چوک کی توسیع اور فلائی اوور بنانے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں راضی کا معاملہ، مارکیٹ ویلیو کے مطابق نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے حکم امتناعی 20 دسمبر تک راضی کر دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، ڈاکٹر محمد عابد کی پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ آمد، ایس پی ڈالفن راشد ہدایت سمیت دیگر افسروں نے استقبال کیا، ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔
मालदीव की हाई कमिश्नर फरजाना ताहिर का लाहौर चैम्बर का दौरा, सादर मियां नुमान कबीर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात। बाहमी तिजारत, मईशत और सयाहत के फरोग के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। डीजी रेंजर्स पंजाब से चैंपियनशिप ऑफ पाकिस्तान, रेंजर्स के खिलाड़ियों की मुलाकात। आलमी टेंट बैगिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने खिलाड़ियों को तारीफ इस्नाद से नवाजा। और जिलानी पार्क में कुदरती रंगों ने डेरा डाल लिया, शहर में हर सू गुले दाऊदी की नुमाइश के चर्चे। वालिदैन के साथ आए बच्चों की भी मौज मस्तियां, हल्ला गुल्ला।